قرآن کا طریقہ دیکھیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ جب بھی رب کریم نے آقا کریم کی شان رفعت کو، عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو منسوب اپنی طرف کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے لیے فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو فرمایا ہم نے آپ کو دیا۔ اب مشرکین کا جو سوچنے کا انداز ہے وہی درست نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ہمارے لیے سونے کے بن جائیں۔ اب بارگاہ رسالت کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، یہ ان کی بارگاہ کے عظمت اور بارگاہ کی جو طہارت اور بلندی ہے یہ اس کے مرتبے کے لائق نہیں ہے یہ سوال اور یہ اعتراض۔ اب دیکھیے کہ رب نے اس کا جواب اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا اقول کا مطلب یہ ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ خزانے ہیں آپ کے پاس، رب نے خزانے دے رکھے ہیں، مگر میرے محبوب آپ فرمائیے کہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر نے ایک بڑی پیاری مثال دی، وہ فرماتے ہیں یہ مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے۔ ایک مملکت کا، ایک ریاست کا بادشاہ جو ہے خزانے کا مالک وہی ہوتا ہے، لیکن خزانہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں یا جیب میں نہیں ہوتا، خزانہ اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے اور اس کا وہاں پہ ایک چوکیدار، ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جس کے پاس اس کی چابی ہوتی ہے، جو اس کا دروازہ کھولتا ہے، لاک کھولتا ہے۔ اب جو وہاں ڈیوٹی پر ہوتا ہے چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ خزانے کا مالک نہیں ہوتا۔ آقا کریم کی جو شان ہے، آپ کے پاس جو خزانے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کی بات ہے کہ مشرکین کے سوچنے کا انداز دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہمارے رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اب انسانوں کی گھٹیا سوچ اور کفار کی گھٹیا سوچ کہ وہ کہنے لگے اچھا آپ جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ایسے کریں ہمیں دنیا میں ہی سونا لا دیں۔ اب یہ سوال ان کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے۔ آج بھی ہماری سوچ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیٹ کیش اس کی جیب میں آ جائے، کوئی سونے کی بارش پڑ جائے۔ رب کہیں فرماتے ہیں یہ مشرکین بھی یہ سوال لے کر آئے تھے کہ جتنے پہلے نمازی تھے وہ سارے بھوک اور افلاس کا شکار تھے۔ سیدنا بلال ہو، سیدنا ابو ذر ہو، سیدنا سلمان ہو، یہ سارے وہ لوگ تھے جو فاقہ کش تھے۔ کفار کہنے لگے آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ اب دیکھیں نا ان کا سوال دیکھیں، آپ ایسے کریں ہمیں سونا لا دیں، یہ پہاڑ ہمیں سونے کا بنا دیں۔ اب اللہ کریم نے اس کا جواب خود نہیں دیا کہ رب یہ فرماتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس کچھ نہیں ہے تو معاذ اللہ یہ شان رسالت کے خلاف تھا۔ رب تو یہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے ہر علم آپ کو عطا کر دیا۔ اب محبوب کی زبان سے کہلوایا گیا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے لا اقول، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ کیا دعویٰ نہیں کرتا؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے وہ میں نے مثال دی نا کہ بادشاہ کا خزانہ بادشاہ کا ہوتا ہے لیکن ہر وقت بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا قل لا اقول، خزانہ آپ کے پاس ہے میرے محبوب، آپ
لیکن آپ اپنی جو شان ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے، اس کو اس طرح سے بیان کریں، قل لا اقول، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی شے موجود ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں یہ علم جانتا ہوں، اور ایک یہ کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کے پاس یہ علم ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خزانے دے رکھے ہیں، لیکن آپ کفار سے یہ جواب دیجئے، قل لا اقول، کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، عندی خزائن اللہ۔ اب یہ خزائن اللہ میں بھی بڑی تفسیر ہے۔ خزانہ کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے، جو ظاہر ہو جائے، جو سڑک پہ پڑا ہوا ہو، وہ خزانہ ہی نہیں ہوتا۔ خزانہ کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے۔ اور پاس ہونے کا بھی بہت مطلب ہے۔ پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا سے کسی نے پوچھا نا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس کل کونین ہے، لیکن ہاتھ خالی ہے۔ اب ہاتھ خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اکثر باتیں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جب پاس آؤ، پاس آئے، آپ نے ایسے خالی ہاتھ یوں کیا، یہ لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، انہوں نے ایسے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے سینے پہ ہاتھ پھیرا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کا کوئی فرمان مبارک سنا اور وہ مجھے کبھی بھول گیا ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ہاتھ میں۔ رب کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب، یہ اعتراض کرنے والوں کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ فرمائیے لا اقول، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ یہ دعویٰ نہیں فرما رہے عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس علم غیب ہے۔ یہ علم غیب ہونا اور ہے، اور آپ کے پاس علم ہونا اور ہے۔ اے میرے محبوب، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اب اس پر حضرت صاحب تفسیر محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ المعانی میں فرماتے ہیں کہ غیب اس کے لیے غیب ہوتا ہے جس نے دیکھ نہ رکھا ہو۔ کائنات میں ہر انسان کے لیے بہت ساری چیزیں غیب ہیں، لیکن امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کی کوئی شے غیب نہیں ہے۔ غیب کہتے ہیں مخفی کو، چھپی ہوئی کو، جس کو دیکھ نہ رکھا ہو۔ اور اب فرماتا ہے کہ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے کیا کیا، قاب قوسین او ادنی، کائنات کا سب سے چھپا ہوا خزانہ کیا ہے، وہ ذات الہ ہے، ذات واحد ہے۔ مگر قربان جائیے ذات محمد کے علم پر کہ رب فرماتا ہے کہ اس نے تو اپنے رب سے وہ کلام کیا کہ قاب قوسین او ادنی، جیسے دو کمانیں مل گئی۔ اس قدر قربت اس ذات سے ہو گئی، یعنی کائنات کی وہ ذات جس کو جدھر حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ تو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ سے کیا کہا گیا جب طور پر بلایا گیا کہ اے موسیٰ تو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، اور کائنات کی سب سے چھپی ہوئی چیز جو ہے، سب سے چھپا ہوا خزانہ اور علم کیا ہے، وہ ذات واحد، ذات الہ کا تعارف ہے۔
صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ انہیں بتائیے. یہ کفار آ کے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے کریں جی کہ ہمیں بتا دیں مارکیٹ میں منڈی میں کون سی چیز زیادہ نفع سے بکنے والی ہے، ہم وہ خرید لیں. یہ بارگاہ رسالت کے شایان شان ہی نہیں ہے. فرمایا اے میرے محبوب آپ انہیں جواب دیجئے ولا عالم الغیب، میں دعویٰ نہیں کرتا علم غیب کا. اب اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ ذات نبی تو وہ ہے، نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا. فرمایا ولا عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات کی کوئی شے، اس جہان کی یا اس جہان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کے علم سے چھپی ہوئی ہو. اور آگے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں، شادیاں کیوں کر رکھی ہیں، گھر کیوں ہے آپ کا، آپ کے تو پر ہونے چاہیے، آپ انسانوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے. فرمایا اے میرے محبوب آپ انہیں جواب دیجئے وَلَا أَقُولُ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جبریل بھی آپ کا خاتم ہے، یہ الگ بات ہے کہ جو ملائکہ کا امام ہے وہ آپ کا خاتم ہے، مگر میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں. اور آگے اب آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مقدس سے آپ کی جو عظمت اور رفعت اور بزرگی جو بیان ہو رہی ہے، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. اب یہ وحی کیا ہے کہ وحی کائنات کا وہ علم ہے جس سے ذات الہ کی معرفت ملتی ہے، رب کی پہچان ملتی ہے. فرمایا آگے قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے میرے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ جس نے دیکھ رکھا ہے، جو دیکھتا ہے، بصارت رکھتا ہے، اور جو اندھا ہے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک ہی آیت میں سورہ انعام کی ایک ہی آیت میں رب کریم نے مشرکین کے کئی اعتراضات کے جواب دے دیے. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں. رب کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا. حاضرین مکرم اس آیت کا اختتام دیکھیے کن الفاظ میں ہو رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے افلا تتفکرون، اگر تم غور و فکر کرتے ہو. بس ایک جملے میں بات اپنی ختم کروں گا کہ وہ مشرکین تھے، وہ کفار تھے، ان کا اعتراض تھا، اور ان کے اعتراضات کا جو جواب ہے یہ قرآن میں باقی کیوں رکھا گیا. یہ جو آیت باقی ہے قیامت تک، یہ آیت موجود ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ذات نبی وہ ذات ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی یہ دعویٰ بھی کرے کہ نبی میرے اعمال سے واقف بھی ہے، اور پھر یہ امید بھی ہو کہ کل بروز حشر و شفاعت بھی کرنے والے ہیں، اور پھر امتی کے اعمال اس قدر بگڑ جائیں. ڈاکٹر اقبال لاہوری نے اسی لیے کہا تھا نا کہ کل بروز حشر اگر یہی معاملہ ہونا ہے کہ ہر امتی کے اعمال اگر آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پیش ہوتے ہیں، تو فارسی کا کلام اقبال کہتا ہے کہ اگر وہاں پیشی ایسی ہی ہونی ہے تو اے میرے پروردگار میری التجا یہ ہے کہ میرا حساب ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آقا کریم کے پاس ہر علم موجود ہے، ایک طرف ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے. تو سوچنے کی قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے. افلا تتفکرون، کیا تم نے غور و فکر کیا
کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کل بروز حشر جب ہمارا ایک طرف دعویٰ یہ ہے، امید یہ ہے کہ وہ شفاعت کرنے والے ہیں، وہ حوض کوثر پہ جام دینے والے ہیں، ایک طرف دعویٰ یہ ہے، تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ایک طرف سرکار موجود ہو اور دوسری طرف ہمارے اعمال کھولے جائیں؟ عزیز مکرم، یہ علم غیب ہمیں اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ آپ نے علماء سے اکثر سنا ہوگا کہ ہم علم کے قائل ہیں، لیکن علم کے قائل کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم ذات نبی کے علم کے قائل کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، اور جب ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں اور ہمارا حشر بھی، قیامت بھی، اور ہمارا جو میزان عمل ہے وہ بھی ان کے سامنے ہونے والا ہے، اب سوال اور غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ کیا پھر اعمال اس قابل ہے؟ تو قرآن مجید سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 50 ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ جب ہم ان کے علم پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم ان کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ کل جب آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال تولے جانے ہیں، تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم ان کا سامنا